نیب کے ساتھ ایکٹیویٹیز پہلے بھی میری دوسرے شہروں میں رہیں اور میرے لیے ہمیشہ اعزاز ہوتا ہے کہ میں ان کے کسی پلیٹ فارم پہ یوتھ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں. میرا روز پڑھانا واسطہ گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا کارپوریٹ سیکٹر میں مجھے پڑھانا پڑتا ہے. کہیں ہمیں سیلف ہیلپ پڑھانی پڑتی ہے, مورل ویلیوز ایتھکس پڑھانی پڑتی ہیں, لیکن یوتھ کے ساتھ اگر کبھی میرے سے انتخاب پوچھا جائے تو میرے لیے آئیڈیل سامنے میری جو آڈینس ہے وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ بات سمجھانا آسان ہوتا ہے, یہ لرن کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, عمر ہوتی ہے, اس میں پیشن بڑا ہوتا ہے, خواب دیکھے ہوتے ہیں, ایک جذبہ ایک ارادہ ہوتا ہے, پریکٹیکلی نہیں پتہ ہوتا پاکستان کے مسائل کے ہیں. اس عمر میں ہم خواب وہی دیکھتے ہیں جو کہانی ہم نے سنی ہے, پوری دنیا بدلوں گا, پورا پاکستان بدلوں گا. یہ خواب چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور آئندہ دنوں میں خواب ہوتا ہے شہر کو بدلوں گا, پھر خواب ہوتا ہے کہ جی میں اپنے علاقے کو بدلوں گا, پھر شادی ہو جاتی ہے, بندہ بیوی کو کہتا ہے میں اس کو بدلوں گا, پھر وہ نہیں بدلی جاتی, بچے ہو جاتے ہیں, ہر بچے کی دفعہ کہتا ہے اس کو بدلوں گا, اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نے تو بدلنا خود کو تھا, اور وہ خود کو بدلے بغیر بدلے ہوئے قبر کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے. حضور والا کریکٹر ایک ایسا ٹرم ہے, آپ کبھی اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے گا, آپ کو پتہ لگے گا یہ کریکٹر کا, کردار کا جو لفظ ہے یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. میں سماج بدل لوں گا تو کردار کی تعریف بدل جائے گی, میں زمانہ بدل لوں گا تو کردار کی. دنیا میں عبادات وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی نہیں. جس کعبے کا ہم طواف کرتے ہیں, کفار مکہ اس کعبے میں ننگا طواف کرتے تھے, ان کی وہ ایک عبادت ہوگی. ہم قربانی کرتے ہیں, وہ اپنے خون کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگاتے تھے, اس زمانے کا رواج ہوگا, عبادت ہوگی. زمانہ بدلا ہے, کریکٹر ویلیوز جون سی ہیں یہ بھی کسی سماج میں کسی شکل میں ہوتی ہیں, کسی سماج میں کسی شکل میں ہوتی ہیں. اور دنیا میں کریکٹر اور ویلیوز کا سب سے بڑا ماخذ جون سا ہے وہ ریلیجن رہا ہے. اگر آپ تھوڑی سی اینتھروپولوجی آپ نے پڑھی ہے, آپ تھوڑا سا سوشل سائنسز کو جانتے ہیں, سائیکالوجی کو جانتے ہیں, تو کریکٹر کا سب سے بڑا ماخذ جون سا ہے وہ ریلیجن رہا ہے. مذہب نے ہمیشہ کردار بنائے ہیں, کریکٹرز بنائے ہیں, آپ جن کے تمام وہ نام نامی بڑے ادب سے احترام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں, جن کے ساتھ یہ تمام وہ کریکٹرز ہیں, وہ سوسائٹی کے وہ اس وقت کے نام ہیں جن کی کردار سازی ہوئی. یہ کردار سازی تھی. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں, آپ میرا پورا تھیم وہاں سے سمجھ آئے گا, پھر بات کو چلاؤں گا. ایک واقعہ میں نے بچپن میں سنا کہ جنگ کا میدان تھا, 14 صحابی زخمی تھے, پانی کا پیالہ ایک کے پاس آیا, اس نے اس پانی کے پیالے کو پیاسا ہونے کے باوجود 7 والے زخمی کو دیا. اس نے وہ پیالہ پکڑا اور اپنے زخموں کو دیکھا, سامنے والے کے زخموں کو دیکھا, وہ پیالہ ہینڈ اوور کیا تیسرے کو, چوتھے کو, سب کے سب شہید ہو گئے اور پانی کا پیالہ وہیں رہ گیا. یہ ہے کردار اور اسے کہتے ہیں تربیت رسول. حضور والا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ غلط فہمیاں پال بیٹھے. ایک تو ہم سمجھ بیٹھے کہ صرف سسٹم کرپٹ ہے, گورنمنٹ کرپٹ ہے, ادارے کرپٹ ہیں, معافی کے ساتھ ہم کرپٹ ہیں. ہم میں سے لوگ جاتے ہیں وہ اداروں کے حصہ بنتے ہیں, ہم میں سے لوگ جاتے ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں سول سروسز میں, ہم میں سے کوئی جاتا ہے وہ جاتا ہے بھرتی ہو کے پولیس میں, ہم میں سے کوئی ٹیچر بنتا ہے, ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو سڑک پہ کھڑے ریڑھی لگائے بیٹھے ہیں. میں کریکٹر اور مورل ویلیوز کسی ٹیچنگ کے کور مین ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا. میں نے کہا یار میں آپ کو کیا کرپٹ کہوں, اگر کبھی آپ کا واسطہ پڑے باہر امرود کی ریڑھی والوں کے ساتھ تو تجربہ کیجئے گا کہ کلو آرڈر دے کے نا آپ نے دیکھنا اس طرف نہیں, آپ نے دیکھنا کس طرف, آپ نے کسی اور طرف دیکھنا. انشاءاللہ آپ کے امرود ایک تو کلو نہیں ہوں گے, اور اگر کلو ہوئے تو 2 دانے خراب ضرور ہوں گے. اس کا پورا ایمان, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کا پورا ایمان اپنی بے ایمانی پہ ہے, اس کا اللہ کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں ہے. تو سر اللہ کے رازق ہونے پہ جب بھی ایمان نہیں نہ ہوتا, بندہ رائیونڈ میں محل بنا لینا تو کرپٹی رہتا ہے. اچھا میرے بچپن کے بڑے عجیب خواب تھے. میں سمجھتا تھا جب بندہ بڑا ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں سمجھتا تھا جیسی عہدہ 21واں گریڈ ہو جاتا ہے نا تو بندہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے. معافی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, اس ملک میں نے 21ویں گریڈ پہ بیٹھے ہوئے بندے کا دل چوچے جتنا دیکھا ہے اور اس کے نائب قاصد کا دل اتنا بڑا دیکھا جس کا 2واں گریڈ. ریزن کیا ہے؟ وہ کریکٹر جس کو آپ کریکٹر کہہ رہے ہیں وہ بنا ہی نہیں ہے. جب وہ بنا ہی نہیں ہے تو وہ بندہ کریکٹر فل کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ کے خیال میں کسی کو ڈنڈا پکڑا کے چوکیدار بنا دیں, چور کو چوکیدار بنا دیں, وہ چوری چھوڑ دے گا؟ وہ اس میں ڈنڈی مارنے کا طریقہ بدل لے گا. اس کو اپنا کام کرنا آتا ہے, جیسے ایماندار کو ایمانداری کی انتہا کرنی آتی ہے, بے ایمان پورا فنکار ہوتا ہے, اس کو اپنی فنکاری لگانی آتی ہے, وہ اس لیول کی ڈنڈی مارے گا, آپ حیران ہو جائیں گے. چند دن پہلے میں ٹریول کر رہا تھا, میرا 10 دن کا ٹور تھا ٹرکی کا. I was in انکرا. تو ہم لوگوں نے 2 دوستوں نے پلان کیا کہ 10 دن کے ٹور میں ٹیکسیز اور ساری ٹریولنگ پری پلانڈ پیکج لے لیں. یعنی یہاں سے ہم نے 37,000 روپیہ پے کیا, جس کی وجہ سے پورے ٹرکی میں 3 شہروں میں 10 دن کی جہاں جہاں ٹیکسی ہمیں چاہیے تھی, پہلے ہی کارڈ پہ قاسم علی شاہ لکھ کے لوگ کھڑے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک بندہ جس نے ہمیں انکرا ایئرپورٹ سے اٹھایا, ویٹ کر رہا تھا ہمارا, ہم نے جا کے ویو کیا اور اس کے بعد اس نے گاڑی میں بٹھایا. بات چیت اس کی انگلش اچھی تھی, پتہ لگا وہ یہودی ہے. اچھا, ہمارے بڑی نفرت ہوتی ہے نا, یہودی کی شدید نفرت, وہی اسلام میں جو ہمارے ہے, اور ہمارے بالخصوص اس کانٹیننٹ میں تو بہت زیادہ ہے. انڈیا میں شاید مسلمانوں کی تعداد بڑی ہو سکتی ہے, ہم نے تو ہندو مار مار کے بھگا دیے ہیں, ہمیں تو ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے. تو وہی نفرت کہیں ایمان کی جذبہ ایمان میرے دل میں اٹھا کہ یہ یہودی ہے, اور یقیناً یہ کرپٹ ہوگا, ایمان والا تو میں ہی ہوں. سر اس سارے سفر میں, اس کے بعد میں واپسی پہ 3 دن بعد جب وہ ٹائم پہ لینے آ گیا, پورے ٹائم پہ لینے آ گیا, تو پاکستانی مزاج ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹیکسی والے سے پوچھتے تینوں کتنے پیسے ملے نے. تو ہم نے یہ تحقیق شروع کی. ہمارے آدھے رستے میں ایئرپورٹ کے یہ تحقیق تھی کہ تجھے ہمیں 37,000 روپے دینا پڑا, تجھے کیا ملا ہے. آپ یقین کریں گے پورا زور لگانے کے باوجود اس نے ہمیں نہیں بتایا, اور تنگ آ کے اس نے کہا کہ یہ میرا پروفیشنل کریکٹر ایتھکس ہے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا, سوری. اور مجھے پتا لگا کہ ٹیکسی ڈرائیور اس مورال اور اس کریکٹر کا ہو سکتا ہے. اگلی بات, ہم نے آفر کیا, ایک ہماری قوم جس کے ساتھ اچھی بن جائے نا, چل روٹی کھائیے, مل کے روٹی. تو پہلے ہم نے پوچھا کہ پیزا کہاں سے اچھا ملتا ہے, اس نے کہا جی وہاں سے ملتا ہے. اس کے بعد اس کی تعریفیں, جب منہ میں پانی خوب آ گیا تو ہم نے کہا چلے مل کے روٹی کھاتے ہیں, پیسے تو ہم نے دینے. یقین کیجئے اس نے کہا کہ میرا پروفیشنل کمٹمنٹ, میری ذمہ داری آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی, آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی نہیں ہے. بظاہر یہ تکلیف دہ بات لگتی ہے. اگر ہمارا یہاں UCB میں پڑھ لیتا تو ہم کہتے تو میرا دوست ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نکل, میں تجھے جانتا ہی نہیں ہے. ایک یاروں دوستوں والی بات تو نہیں کی. اس نے کہا کہ جی یہ میرا آپ کے ساتھ ایجنڈا نہیں ہے, میں آپ کو پک کیا, میں نے ڈراپ کیا, یہ میری ذمہ داری تھی, اور میں نے جو بھی چارجز لیے ہیں. حضور والا یاد رکھیے گا, گرومنگ کے بغیر کریکٹر نے پیدا نہیں ہونا. اور آپ کو ایک اصل مسئلہ بتاؤں اس سوسائٹی کا, ہم لوگوں کے ساتھ پچھلے 30 سال میں سب سے بڑی زیادتی ہوئی. آپ اس زیادتی کی کوئی دوسری تیسری قسط. زیادتی کیا ہوئی, ہمیں نمبر لینے کی مشین بنا دیا گیا, کریکٹر پیچھے رہ گیا. آپ سب کے سچ کی برکات میں 10 میں سے 10 نمبر آتے تھے, لیکن ہم سچ بولتے نہیں تھے. ایمانداری کی برکات میں پورے نمبر لینے ہیں, کیونکہ امی ماریں گی, لیکن ہم ڈنڈی مارتے ہیں. وقت کی پابندی اتنی ضروری ہے زندگی میں کہ ہمارے پورے نمبر آتے ہیں, لیکن وقت کی پابندی کتنے لوگ کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہوا کہ ہم نے کہیں ایمانداری, کریکٹر کو, مورل ویلیوز کو نمبر لینا سمجھ لیا. جو زندگی میں ایمانداری چاہیے وہ ہمیں ان نمبروں کی فکر ہے, ہمیں کسی آخرت کی فکر نہیں ہے. بلکہ معافی کے ساتھ کہوں تو شاید ایمان بھی نہیں ہے. بڑے لوگوں کو ٹٹول کے کنگال کے دیکھیے گا. میرے پاس ایک سوال یہ تھا کہ یہ اتنا کچھ بنانے کے باوجود بھی پناما لیکس کیسے بن جاتی ہیں, یا یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ 3 بار گورنمنٹس دے دے اور عہدے دے دے. اور میں نے لوگوں کو معطل ہوتے دیکھا ہے, بعد میں دیگے مانتے دیکھا ہے, ترلے ڈالتے دیکھا ہے, منتے مانگتے دیکھا ہے, دوبارہ سیٹ پہ بیٹھ کے پھر کرپشن کرتے دیکھا ہے. یار کس اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہو؟ کہیں ریسرچ کی, آپ میں سے کوئی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو وہ جا کے, یہ ایک خبط ہے پیسے بنانا, یہ ایک بیماری ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, ساری آسانیاں ہوتے ہوئے بھی, سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی, زندگی کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی, 3 ٹائم کا اچھا کھانے, بہترین گاڑیاں, عزتوں کے باوجود بھی ایک نفس میں بیماری لگ گئی. اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسی بھوک جو اندر سے ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بلال کتب, وہ کہتے ہیں کہ بندے کی دنیاوی بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیدائشی بھوک بعض اوقات ختم نہیں ہوتی. اور وہ پیدائشی بھوک کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے عہدے, ڈگریاں, سب کچھ بڑھ جاتا ہے, وہ بھوک ختم نہیں ہوتی, آپ ڈنڈی مار دیتے ہو.
تو ہمیں ایڈریس کرنے کی اس وقت ضرورت یہ ہے. مجھے یقین ہے آپ کرپشن نہیں کرو گے, لیکن جن کرپشنز کی میں آج بات کر رہا ہوں خدا کے لیے وہ بھی نہ کیجئے گا. ہم نے ستم یہ کیا اس انڈو پاک میں, ہم نے کرپشن کو صرف زنا, شراب اور رشوت, جوا سمجھ لیا. وہ جو پروفیشنل کرپشن اداروں میں ہوتی ہے اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہ جو کلرک بادشاہ بیٹھے ہوئے ٹائم گزار رہے ہیں ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہ جو بلیک میل کرنے والے یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور کالجز میں ٹیچر بیٹھے ہیں ان کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہ جو ڈنڈی مارنے والے ہمارا پورا سسٹم ہے, ہر عہدے پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں نے سیٹ نہیں چھوڑنی, ہر جگہ پہ بیٹھا کہہ رہا ہے جی میں نے قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے. چند دن پہلے ایک بڑے عہدے کے ایچ او ڈی ریٹائر ہوئے سر, ایک معروف یونیورسٹی کے. ان کی اپنے پورے کیریئر میں مزاج یہ تھا کہ جہاں وہ گاڑی پارک کرتے ہیں, اگر وہاں کسی کی گاڑی پارک ہو جاتی تھی تو پیون کو آرڈر تھا کہ 2 سوئے لے کے اس کی ٹائروں میں سے ہوا نکال دو. ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک انہوں نے ہوا نکلوائی. اوبسیسو ہونے کی ذرا انتہا دیکھیے, یا اندر سے کریکٹر کتنا چھوٹا ہوگا. فیس بک پہ آپ اس کو بڑا شیئر کرتے ہیں ایک تصویر کو, بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ دل اتنا بڑا پیدا کرتا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہو جاتا ہے, دل چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ دل چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ آج کا ہمارا سوال یہ دل چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ بیٹے 3 فیکٹرز ہیں. ہمیں وہ کریکٹرز ہی نہیں ملتے اس سوسائٹی میں جن کے پاس کریکٹر ہے. کس شکل میں؟ گھر میں ماں باپ کی شکل میں, کلاس روم میں ٹیچر کی شکل میں, سوسائٹی میں رول ماڈلز کی شکل میں. آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھنے لگا ہوں اور اس کے بعد جا کے سسٹم آف ایجوکیشن کو پیٹیے گا. کراچی کی گلیوں بازاروں میں گولیاں ٹافیاں بیچنے والا ایک عام سا شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا, کریکٹر فل تھا. جب وہ دنیا سے گیا تو توپوں کی سلامی اور فوج کے سلام کے ساتھ ہم نے اسے دفن کیا. اتنا کریکٹر فل تھا. اگر یہ اتنا بڑا ہیرو تھا تو یہ کریکٹر والے کی کہانی مسٹر چپس کی جگہ کیوں نہیں شامل کی جاتی؟ یار اب تو لو سٹوری کا سٹائل بھی بدل گیا ہے. کبھی مسٹر چپس کو پڑھیے گا آپ کو فیسینیٹ ہی نہیں کرے گی, مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ کی اپنی محبت, آپ نے جو محبتیں دیکھی ہیں اس سے 100 گنا بہتر ہوں گی. وہ اتنی تھکی ہوئی لٹریچر کی کہانی جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچاتی, آپ کو سیرت رسول اس نصاب میں کہیں دکھے گی نہیں. خانہ پوری کے لیے ہے, کریکٹر پیدا کرنے کے لیے نہیں. آپ کو محبت رسول, رسومات عشق ادا کرتے نظر آئیں گے لوگ, کریکٹر فل نظر نہیں آئیں گے. یہ ایل ڈی اے پاس ہے. میں ٹرانسفر کرانے گیا سر, ٹائم 1:20 ہو گیا سر, اور معافی کے ساتھ سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا, آپ کو ایمان گنوانا پڑتا معافی کے ساتھ. آپ کا ٹرانسفر ویسے نہیں ہوتا. اور وہ مجھے کہتا ہے سر جی میں آ کے پیسے لینا, نماز نہ پڑھ لی پہلے. سر پکڑ لیا, کیا بنے گا؟ لیکن یقین کیجئے کرپشن بالکل نہیں ہے, کیونکہ اگلے ہی دن مجھے جو ان سے وہ ٹیپ چلی ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی آئی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی, تو ایک پریس کیجئے. تو میں نے ایک پریس کر کے موبائل اپنا الٹا رکھا, پھر اٹھایا, کینڈی کرش کھیلنی شروع کر دی. کیونکہ میں کیا کروں, یہاں پہ ہم نے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے سسٹمز تو بنا لیے, ہم نے کرپشن کو ختم نہیں کیا. یہ میری جیب میں پیسے ہیں, ان نوٹوں پہ جب سے نوٹ میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. آپ کے لکھا ہوتا ہے, اب بلوں پہ لکھا ہوتا ہے نو کرپشن سے نو کرپشن. اس سے کرپشن ختم ہوتی بیٹا, آپ کو پتا نہیں, اس سے بڑی کرپشن ختم ہوتی. اگر یہ جگہ جگہ لکھ دیا جائے, اگر ہمارے ٹوٹیوں نلکوں پہ اور ہر ایون کے سفائر جونسی ہے ٹیکسٹائل بھی نو کرپشن لکھ کے پرنٹ کرے تو سوٹ بڑے بکیں گے. کرپشن ختم نہیں ہوگی, کیونکہ کرپشن ختم ہوتی ہے جب تربیت کی جاتی ہے. آپ کے سسٹم میں تربیت ہے ہی نہیں, آپ نے تعلیم علیحدہ تربیت علیحدہ کر دی. آپ کے پاس وہ سارے کے سارے نظام ہیں جو اینٹی ٹیسٹ کی شکل میں, نمبروں کی شکل میں, جی پی اے کی شکل میں اچھا بندہ نہیں رٹو طوطا بناتے ہیں. آپ کے پاس اداروں کی برمار ہے جو 10-12 لاکھ کی ڈگری دے دیتے ہیں, بعد میں بندے نے پیسے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں. کیا کرے بندہ, کیوں نہ کرے کرپشن. آپ کے پاس ایک بڑی تعداد سول سروسز اکیڈمی میں جا کے پڑھانے لگتا ہوں, بڑی تعداد مجھے ملتی ہے ان لوگوں کی جو شدید غربت کا شکار ہے, فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سرو نہیں کرنا, پیسے بھی پورے کرنے ہیں, یا فلانے کو بتانا ہے میں ایس پی لگ گیا ہوں. سر جب یہ مزاج آپ کے انڈو پاک میں اور یہاں پر کامن ہوں گے, اور آپ کریکٹر کی بات کریں گے, آپ کریکٹر بلڈنگ کی بات کریں گے,
تو حضور والا یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ آنے والے وقت میں ایک اچھی کریکٹر فل نسل دینا چاہتے ہیں, ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس, خدا کے لیے خود کردار والے بن جائیے, آپ کی نسلیں کردار والی ہوں گی. لیکن اگر آپ کریکٹر فل نہ بنے اور آپ کو کریکٹر کی طاقت کی سمجھ نہ آئی, آپ کبھی کریکٹر کو نہیں اپنائیں گے, آپ کو کبھی نہیں سمجھ آئے گی کہ کریکٹر میں طاقت کتنی ہے. اگر آپ میں کریکٹر آ گیا, میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں کنسلٹنسی 1-to-1 کوچنگ کے لیے, میاں بیوی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, سر بتائیں بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امرود کا پودا لگایا جائے, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں یا اللہ امب لگ جائیں, نہیں لگیں گے. امرود سے امرود نہیں نکلنا ہے, امرود نہیں نکلنا ہے. مجھے بتائیے گا جس بچے نے گھر میں دیکھا کہ ماں ڈنڈی مارتی ہے, باپ سے 10 جھوٹ بولتی ہے, باپ جو ان سے وہ 2 روپے کی خاطر لڑ پڑتا ہے, باپ جھوٹ بلواتا ہے, باپ خود نماز نہیں پڑھتا اور حکم کرتا رہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کرو, یہ سب چیزیں جب بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے گا سننے سے تربیت نہیں ہوتی, دیکھنے سے تربیت ہوتی ہے. آنکھ سے دیکھ کے, کردار سے متاثر ہو کے, نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ گھر مہمان آتا ہے, آپ دیا گل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ بھرم رکھی, کھانا ایک شخص کا ہے اور وہ کھانا کھا لیتا ہے, آپ منہ چلاتے ہیں, ہلاتے رہتے ہیں برتن کے, شاید میں نے کھایا. یہ ہے تربیت رسول. بغیر تربیت کے آپ اگر امید کریں کہ کریکٹر پیدا ہو جائے گا, نہیں ہوگا. میری باتیں شاید تلخ ہیں لیکن یہ سچی ہیں. اگر آپ کو اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا, آپ کو پتہ لگے گا ایسے ہی ہے. آپ کا واسطہ پڑے گا اس سسٹم کے ساتھ تو پتہ لگے گا ایسے ہی ہے. پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا, آنے والے وقت میں بہت ترقی کرنے والا ہے. لیکن آپ کو بنیاد بتا دوں, یہ بنیاد یہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز اور آپ لوگوں, یہ آج ایک آئی اوپننگ فوڈ فار تھاٹ ہم آپ کو دے کے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے وہ غلطیاں جو ہمارے بڑوں نے کی تھیں ہم بھگت رہے ہیں, خدا را آپ نہ کیجیے گا, تاکہ آنے والا وقت جو پاکستان کا ہو وہ ایسا وقت ہو کہ لوگ آپ کے واسطہ پڑے کسی ایئرپورٹ پہ جا کے, آپ اترو پہ اترو یا کسی پہ اترو, پاکستانی پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ نفرت کرتے ہیں. یار کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ایک واقعہ مزید کوٹ کروں, ختم کروں گا سر گفتگو کو یہاں. میرے اسی ٹور میں, لاسٹ والے ٹور میں, ایک جگہ پہ ایک ٹیکسی والا تھا, وہ اسے میں فرام پاکستان, او دی نیشن آف عیدی, عیدی کی قوم سے ہو یار. اس نے کسی کریکٹر لیس کی بات نہیں کی, اس نے کریکٹر فل بندے کا نام لیا. خدا کے لیے ہمیں ایسے بڑے کریکٹرز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بڑے ایسے رول ماڈلز کو بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں بڑے لوگوں کو نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارا بچہ نہیں سمجھے گا کہ کردار والے کی عزت ہے, وہ کردار والا نہیں بنے گا. معافی کے ساتھ ہمارے بچے کے ذہن میں بیٹھ کے ڈنڈے والے کی عزت ہے, نوٹ والے کی عزت ہے, V8 میں بیٹھنے والے کی عزت ہے, کچل دینے والے کی عزت ہے, نا انصافی کرنے والے کی عزت ہے. جب رول ماڈل یہ دکھاؤ گے تو امید لگاؤ گے کہ سوسائٹی کریکٹر فل ہو جائے گی, کبھی نہیں. آج آپ کریکٹر والوں کی عزت کرنی شروع کر دیں, یقین کیجئے گا. آپ اپنا سٹینڈرڈ ذاتی بدل لیں, آپ کہیں کہ میں نے اس بندے سے شیلڈ ایوارڈ نہیں لینا, وہ منسٹر بھی ہے, میں نے نہیں لینا شیلڈ ایوارڈ اگر وہ کریکٹر فل نہیں ہے, اس کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے, اس کے نیب میں کیس چل رہے ہیں. اگر آج آپ یہ وعدہ کر لیتے ہو تو پھر اس کی عزت کرو جس کے پاس کردار ہے. ممکن ہے عہدے میں چھوٹا ہو, ممکن ہے وہ عام سا انسان ہو. میں اپنے کئی بزنس میں, میرا ایک کارپینٹر ہے, میں اس کی عزت کرتا ہوں, ایماندار ہے, ایماندار بندہ میں عزت کرتا ہوں. وہ کہتا ہے باؤ جی تسی بہتے پڑھے لکھے, تسی پروفیسر ہو. میں کہتا ہوں تیرے پاس کردار, میں نے تیرا لیول دیکھا, تو ایک ایک کیل کیسے سنبھالتا ہے, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے معاملے میں کتنا تو کلیئر ہے. تو میرا بیٹا یاد رکھیے گا, زندگی میں کبھی اگر وقت آ جائے, یہ نصیحت ہے آخری, کبھی وقت آ جائے اور موقع پورا ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور موقع ہے کچھ کمانے کا, کچھ ایکسٹرا کا, تو مت بھولیے گا اللہ اس سے بہتر حلال موقع دے دے گا. میں MPDD میں سر ایک ٹریننگ میں نے دی, لاہور کے مختلف ایڈمنسٹریشن کے سیٹس کے لوگ تھے, ایک سینئر آفیسر ہیں, میرے دوست بن گئے بعد میں, انہوں نے مجھے فیڈ بیک دی 2 سال بعد. میں نے اسی کو ایک سلائیڈ تھی پوری ایلیبوریٹ کیا کہ سر واقعی آزما کے دیکھیں, یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ قدرت اگر آپ کے سامنے غلط موقع ہے, آپ اللہ پہ توکل کر کے اس کو چھوڑ کے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے آئندہ دنوں میں امید لگاتے ہیں کہ میرا مالک اس سے بہتر مجھے رزق دے دے گا, تو آپ کو کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگتا ہے واقعی میرا مالک رازق ہے. اور یہ بات کہہ کے بات ختم کروں, کبھی سوچئے گا, آپ سے پہلا سوال ہی من ربو کا اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے آپ کا عہدہ, آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کا باس, آپ کا افسر, آپ کی کمپنی
آپ کا انسٹیٹیوٹ آپ کا رازق نہیں ہے, آپ کا رازق اللہ ہے. تو یہ سوال ایک ایک مومنٹ پہ ہماری تیاری ہے, یہ کوئی یادداشت کا سوال نہیں ہے, رٹا لگا سوال نہیں ہے, یہ وہ پورے معاملات زندگی ہیں. جس طرح آپ نے زندگی گزاری اور یہ سوچ کے گزاری کہ میرا اللہ میرا رازق ہے, اس کرپشن کو میں معذرت کرتا ہوں, میں نے کرپشن نہیں کرنی, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہ رزق دینے والا رب ہے, اس کی پہلی صفت ہی ہے راز. من ربو کا سوال ہی اسی لیے ہے. جب آپ کا ایمان یہ ہوگا, یقین کیجئے گا, آپ کو حرام پیسوں کی شکل میں نہیں, دہکتے ہوئے انگاروں کی شکل میں دکھے گا, اور آپ کو رزق حلال تھوڑا بھی بہت دکھے گا, بلکہ اس کی برکت محسوس ہوگی, اس کی برکت. میرا والد کلرک ہے, میں ڈپارٹمنٹ میں کلرکس کو ٹریننگ دینے گیا, میرے ابے نے مجھے روک کے ایک بات کہی, کہتا یار ایک سلائیڈ شامل کر اس میں. کیا کہتا, کلرک از ناٹ ایکوال ٹو کلرک. واٹس دی میننگ آف دس سلائیڈ؟ وہ کہتا ہے یار جو کرپشن کرتا ہے اس کی نسل بگڑتی ہے. کہتے ہیں یار اگر آج میرے بچے کامیاب ہیں نا, اس کی وجہ یہ میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری, تو دو کلرک بھی برابر نہیں ہو سکتے. جس دن یہ سمجھ آ جائے کہ 100 روپیہ برابر 100 روپے کا نہیں ہوتا بیٹا, حرام کا 100 روپیہ چھوٹا ہوتا ہے اور حلال کا بہت بڑا ہوتا ہے, اس دن پوری زندگی بدل جاتی ہے. پاکستان زندہ باد.